ہماری ینگ یوتھ میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. گیجٹس بہت ارلی ایج میں ہم لوگ گیجٹس دے رہے ہیں بچوں کو, ان مانیٹرڈ گیجٹس دے رہے ہیں. وہ کیا مٹیریلس دیکھ رہے ہیں, وائلنس دیکھ رہے ہیں, ایگریشن دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کا مٹیریل اس وقت اوپن ہے. خواتین کو ایجوکیٹ کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے ہسبینڈ نے تو باہر ہونا ہے نا, بچوں کو کس نے برنگ اپ کرنا ہے, وہ تو ماں ہی کرے گی. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں, اپنے بیڈ پہ بیٹھیں, ڈیپ بریتھس لیں, اسٹریچنگ کریں, نیک رولز وغیرہ کریں, اپنے ہاتھوں کو اوپن اینڈ کلوز فسٹس وغیرہ کو کریں. اگر آپ کو بخار ہو, پیٹ میں درد ہو, تو آپ کی فیملی یا آپ کے دوست آپ سے کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے تو کہیں گے چھڑ یار پرے کریں. تو ہمارے ساتھ آج ایک سائیکالوجسٹ موجود ہیں, آمنہ معین. تھینک یو ویری مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ ایک تو پاکستان میں کامن کون سے ایشوز ہیں جو یا کون سے نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ جن کا سامنا کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پہلے تو تھوڑا سا ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ کسی نہ کسی بیماری کو تشکیل دے رہے ہوں گے, یا وہ اٹ سیلف کوئی بیماری ہیں, اور پاکستان میں دن بدن ان کی ایک تو تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ اسامہ فار گیونگ می دا پلیٹ فارم. ایکچولی پاکستان میں مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی اویئرنیس بہت بہت پور ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز میں بھی اور نان ایجوکیٹڈ میں بھی ابھی تک ایک اسٹرگل چل رہی ہے اس چیز پہ کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینڈ اٹ از فزیکل ہیلتھ سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ہم کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ایسے جی بلڈ پریشر ہو گیا, سر میں درد ہو رہا ہے, جی بی پی ہو گیا ہے, اس کی گولی کھانی ہے, شوگر ہو گئی ہے, کولیسٹرول ہائی ہے, ہارٹ کی پرابلمز ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ایون السرز جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو زیادہ تر کیا رہا ہے جی اسٹریس از دا ریزن, ڈپریشن از دا ریزن, اینزائٹی از دا ریزن. تو بیسیکلی پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم کور تک نہیں پہنچ پا رہے. اگر ہم انہی چیزوں کو ایڈریس کر لیں, ان چیزوں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے ان پہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور ہم نے ان پہ ان کا علاج کس طرح سے کرنا ہے, تو ہم بہت ساری دوائیوں سے بچ جائیں. اچھا. لیکن ہم لوگوں کا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تسلی نہیں ہوتی جب تک جو ہے نا گولی نہ کھائیں, اور وہ پھر ایک گولی کھاتے ہیں تو پھر دیہات ہے وہاں تو کہتے ہیں کہ جب تک انجیکشن ہی لگے گا نا ایگزیکٹلی تب تک وہ بالکل, تو وہ تو پھر ڈاکٹر نے علاج ہی صحیح نہیں کیا. تو وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ایک میجر جو ہوتا ہے کہ چلیے گولی تو دیتی کوئی نہیں جی, تو باتوں سے انہوں نے ہمیں ٹرکھا دیا. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ہر چیز برین سے کنٹرول ہو رہی ہے, پورا جو ایکچوئل سینٹر ہے, ہب ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا, وہ تو بیسیکلی برین ہے نا. اگر ہم اپنے تھاٹس کو, اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہی سیکھ لیں گے, اگر ہم تھراپیز اور ان تمام چیزوں میں پڑ جائیں گے, تو ہمیں اگلی بیماری تک پہنچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اوکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی فزیکل بیماری ہیں وہ اس سے لنکڈ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہر چیز تو کنٹرولنگ سینٹر تو برین ہی ہے آپ کا. تو کون کون سے کامن ایسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو پاکستانی پیشنٹس کے اندر اسپیشلی آپ دیکھتی ہیں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی پچھلے کپل آف منتھس میں جو چیز دیکھی ہے, ہمارے ٹین ایجرز میں, ہماری ینگ یوتھ میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگین وہی ہے کہ جی اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. ADHD بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور سمپل سمٹمز ہوتے ہیں کہ لائک آپ سوتے جا رہے ہیں, بائی پولر جیسے ہے. کچھ کے نام میں کوئکلی لے لیتی ہوں جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگنور ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی. ایک جس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی وہ نارسسزم ہے, کیونکہ نارسسسٹک ٹریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ کیری کر رہے ہیں, نارسسسٹک جینز. اب اس کے اندر کچھ ہیں جو کہ لیک آف ایمپتھی ان کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ کریٹیو ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیئر, میں بیماری کی بات نہیں کری, میں صرف ٹریٹ کی بات کری ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے, لیکن جب اس کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو پھر وہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں چینج ہو جاتا ہے, اور پھر وہ پوری
اگر وہ فیملی میں کوئی ایک ممبر بھی ہے, فادر ہے خدا نخواستہ, یا مدر ہے, تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پوری جنریشن, وہ پورے گھر کا ماحول, ہر چیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر فیملی میں کوئی بھی جس کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا بائی پولر ہو رہا ہے, جیسے بائی پولر بہت کم انڈرسٹینڈیبل ہے, ڈائگنوز نہیں ہوتا کہ ہاں جی فیز آیا تھا گزر گیا جی اب تو بالکل ٹھیک ہے, ہنس کھیل رہا ہے, دس اینڈ دیٹ نا, جبکہ ایکچوئل میں اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو بالکل پل ڈاؤن کر دے گا کہ آپ اپنے نارمل فنکشننگ نہیں کر پا رہے, اور اس کے بعد آپ ایک دم ریلیکس ہو کے اور ہائپر فیز کے اندر چلے جائیں گے. اسی طرح سے او سی ڈی بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, بچوں میں اتنا کامن ہوتا ہو رہا ہے کہ جیسے کپل آف منتھس بیک میرے پاس ایک مدر نے اپنا, شی واز اے کلائنٹ, تو وہ اپنا او سی ڈی کا جیسے میرے ساتھ لے رہی تھی تھیراپیز اینڈ سی بی ٹی سارا چل رہا تھا, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو شی مینشنڈ سم تھنگ کہ میرا جو بیٹا ہے 10-11 سال کا وہ بچہ تھا, اور وہ اس کو بہت شوق ہے ڈرائنگ کا اینڈ یو نو آل دوز تھنگس. تو جب اس کا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بری طرح سے پھاڑ کے اس کو پھینک دیتا ہے, اور اینڈ ہی ول جسٹ, مطلب وہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس سے, اس کی جیسے اس کی مرضی کے مطابق جو چیز اسکیچ اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے یہ پروڈیوس کرنا ہے, تب تک وہ نارمل فنکشن نہیں کر پائے گا, نہ اس کی نیند پراپر ہوگی, نہ وہ کھانا صحیح سے کھا سکے گا, ایون اس کی بھوک بھی اپسیٹ ہو جائے گی. سو دس از واٹ آئی ٹولڈ ہر کہ مدر کے اندر جینز ہے آلریڈی او سی ڈی کی, اب اس بچے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک تو جینز بھی آ گئی, پھر ظاہر ہے کہ جو سوسائٹل پریشرز اور اسکولنگ, یہ سارے چیزیں, بہت سارے فیکٹرز باہر کے بھی آ جاتے ہیں نا, انوائرمنٹل فیکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں مل کے, تو اب سننے والے کے لیے ایک منٹ کے لیے بالکل ڈینائل تھا کہ نہیں, مطلب بچی کو کیا تھیراپی ہوگی, بچی کا کیا ہوگا, تو میں کیسے اس کو ہینڈل کروں, اینڈ یو نو آل دیز تھنگس. تو یہ چیز اسی طرح سے ایک اور بچے کا کسی نے ڈسکس کیا کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا وہ لاکس بہت چیک کرتا ہے. اچھا. رات کو بھی اٹھ کے نا اس کو ہوتا ہے کہ نہیں جی لاک نہیں لگا ہوا, سو ہی ول اوپن آل دا لاکس بیک اینڈ ہی ول پٹ ایوری تھنگ بیک اینڈ آل دوز نا, اس طرح سے. تو یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں ہمیں اگنور نہیں کرنی. ہم بیسیکلی جہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں بینگ پیرنٹس. اب وہ ٹائم نہیں رہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں اور ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا, عمر کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, ایج کے ساتھ اسکولنگ کا پریشر ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وی نیڈ ٹو, جتنا جلدی ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اتنا اس کا ارلی پروگنوسس ہوگا. اچھا, اس کے سولوشن کی طرف بعد میں آتے ہیں نا, پہلے اب جیسے آپ نے بہت ساری ایشوز ہیں جن کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے, جی, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا ریزنز ہیں. ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑی امبیلنس ہے, تو اس وجہ سے اس طرح کے ایٹیچیوڈ بلڈ ہو رہے ہیں, یا لائک میں نے WHO کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو اس میں تو آئی گیس یہ تھا کہ اراؤنڈ کوئی 4 سے 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کر رہے ہیں. سو یعنی آلموسٹ جو ہے وہ ہر چوتھا شہری جو ہے, اور اس میں پھر اسی طریقے سے اس کو میں نے ان ڈیٹیل جب دیکھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ خواتین ہیں وہ زیادہ ایشوز فیس کر رہی ہیں, اور پھر اسی طریقے سے اب آپ نے بچوں کا مینشن کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کے اندر ہی بہت تیزی سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. بالکل. تو اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی مین ریزن جو بچوں میں ہے وہ تو گیجٹس, بہت ارلی ایج میں ہم لوگ گیجٹس دے رہے ہیں بچوں کو, ان مانیٹرڈ گیجٹس دے رہے ہیں, وہ کیا مٹیریلس دیکھ رہے ہیں, وائلنس دیکھ رہے ہیں, ایگریشن دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کا مٹیریل اس وقت اوپن ہے. تو بچوں میں تو بہت زیادہ, اور دوسرا ویسے بھی اٹ سیلف اسکرین جو ہے, اٹ سیلف جتنا زیادہ وہ جیسے جو ٹچ اسکرینز ہیں, بچہ اگر آپ کارٹون دیکھنے کے لیے ٹی وی پہ بٹھاتے ہیں تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا اس کے برین کو جتنا جو گیجٹ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کرتا ہے, بیکاز برین ہمارا اتنے کوئکلی اسٹیمولائی جو ریپڈلی فائر ہو رہے ہیں اس کو پروسیس نہیں کر رہا. یعنی کہ جتنی انفارمیشن آ رہی ہے نا, جتنی ان پٹ آ رہی ہے اتنی آؤٹ پٹ نہیں ہو پا رہی. جیسے ہوتا ہے نا کہ فیوز ہو جاتے ہیں, ایک دم کرنٹ بہت زیادہ آ گیا, تو وہ والی چیز ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ برین وہ انفارمیشن ڈیولپ ہی نہیں کر پا رہا, وہ پروسیس ہی نہیں کر پا رہا. جتنا زیادہ انفارمیشن آتی جا رہی ہے, ایک چیز دبائی دوسری چیز دبائی, ایک نمبر آف کلرز فائرنگ ہو رہی ہے کنٹینیوسلی برین میں, تو بچوں کے برینز افیکٹ ہو رہے ہیں.
جو دوسری بات آپ نے کہی لیڈیز کی، بالکل ایسا ہی ہے. ڈیفینیٹلی خواتین ہماری جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں سے, اور ان کا نمبر آف جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کی بھی وجہ ایکچولی یہی ہے کہ ان کو بیلنس نہیں مل رہا, ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا. اگر میں کہتی ہوں کہ سمپلی ہم لوگ میرٹل کاؤنسلنگز اور میرٹل تھراپیز پہ چلے جائیں, کہ بالکل ایکسٹریمز ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں نا, کہ یا تو بالکل ہی وہ والی ایک ہمارے پاس جنریشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ جن کو ہے کہ اچھا ٹھیک ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, اور یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہم نہیں رسپانسبلٹیز لے سکتے, ہم نہیں یہ کر سکتے وہ کر سکتے. اب آپ کا جو مٹیریل شو ہو رہا ہے, آپ جو ٹی وی کے اتنے زیادہ چینلز ہو گئے ہیں, اس پہ جتنے چینلز ہوتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ ڈراماز آ رہے ہیں, سارا کچھ, تو ہر طرح کا مٹیریل وہ دیکھ رہے ہیں. ایک وہ آئیڈیلسٹک قسم کی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے کہ اچھا دس از اے گڈ ہسبینڈ اور دس از اے گڈ وائف. اب وہ انہوں نے اپنے مائنڈ میں ایک بنا لیا, ایک خاکہ بنا لیا بیسیکلی. اب وہ اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. سیکنڈلی جو فلم کا ہیرو یا ہیروئن ہے اس کو وہ یا ڈرامے کا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے بالکل. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا میں ایک ٹرم ہمیشہ اپنے ٹاک شوز میں یوز کرتی ہوتی ہوں کہ یہ جو ہمارے فیس بک پہ بہت سارے فرینڈس بن جاتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ ایوری بڈی از ایکٹیو. گاؤں کے کا آپ چلے جائیں کسی میں, وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے اسمارٹ فون ہی نظر آتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں. اب خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ میں ٹرم یہ یوز کرتی ہوتی ہوں کہ یہ جو سارے سکرات بکرات بیٹھی ہوئی ہیں نا ڈیلی گھروں کے اندر, اور بیٹھ کے مشورہ دے رہی ہیں کہ اچھا میرے میاں نے مجھے یہ کر دیا, یا میرے میاں نے مجھے پیسے نہیں دیے اور میں اس بات پہ ڈپریس ہو گئی ہوں. وہ آگے سے کوئی ایکس وائی زی ہوگی جس کو دونوں سائڈ کی سٹوری بھی نہیں پتہ ہوگی, جس کو کوئی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی, کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا, وہ جمپ کر کے بیچ میں کمنٹ لکھ دے گی. بہت سارے ایسے گروپس ہیں, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, جن میں بہت سارے ایشوز لیڈیز کے ڈسکس ہو رہے ہیں. ان میں کوئی وہ ایکسٹریمسٹ قسم کی ہوں گی اور وہ پکڑ کے کسی اور اپنا کوئی بیگیج کیری کر رہی ہوں گی, جس کی وجہ سے کہیں گے کہ بس چھوڑ دو اور لڑائی کر لو اور یہ کر لو وہ کر لو دس اینڈ. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں نا ایڈ اپ ہو کے بہت ساری ڈس آرڈرس کو, بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز کو پروان چڑھا رہی ہیں. بات وہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کر سکیں, اور خواتین کو ایجوکیٹ کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے ہسبینڈ نے تو باہر ہونا ہے نا, بچوں کو کس نے برنگ اپ کرنا ہے, وہ تو ماں ہی کرے گی. اب وہی دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ اچھا میرا بچہ, جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی کہ ون آف مائی کلائنٹس شی سیڈ کہ میرا بچہ رات میں اٹھ کے جو ہے وہ لاکس چیک کرنا شروع ہو جاتا ہے, یا بار بار جو ہے وہ اس کے اندر کر رہا ہے, تو وہ او سی ڈی کے اندر ہی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یا باقی انزائٹی کے جیسے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں کہ اچھا جی بچے کے اوپر بہت زیادہ پڑھائی کا پریشر ہے, اس کو پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سارا کچھ. یہ ساری چیزیں اگر ایک فادر شام مطلب مارننگ میں جا کے اور پھر 6 7 8 بجے آ رہے ہیں, کسی بھی جگہ پہ وہ جاب کر رہے ہیں, کسی کارپوریٹ کلچر میں جاب کر رہے ہیں یا گورنمنٹ میں کر رہے ہیں, جہاں بھی وہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تو بچے کا اتنا ٹائم نہیں اسپینڈ ہو رہا نا. آبزرویشن تو مینلی ماں نے ہی کرنی ہے. اٹ از ناٹ, ڈونٹ ٹیک می رانگ ہیئر کہ اچھا جی میں کہہ رہی ہوں کسی بیویوں کا کام ہے اور مردوں کا نہیں ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, دیٹ از ناٹ دا پارٹ. بٹ دا تھنگ از کہ ایکسپوجر, ماں کی ٹریننگ اور ماں کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہونی بہت ضروری ہے کہ ہاں میرے بچے کو یہاں پہ چیلنج آ رہا ہے. جیسے اے ڈی ایچ ڈی, اتنا انڈائگنوز اے ڈی ایچ ڈی چل رہا ہے, جو کہ بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا وہ فلانا ایشو جو بچے کا آ رہا تھا وہ تو اٹینشن ڈیفیسٹ تھا اس کا, یا وہ ہائپر جو تھا اس کے اندر. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا تھا, ہماری ٹائمز میں کہا جاتا تھا یہ تو نچلا ہے, تو بیٹھ نہیں سکتا ہے. دیز آر دا تھنگس جن کو کہ ہمیں اب وہ ٹائمز ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے. سیکنڈلی جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے ٹیچرس کی ٹریننگس. کامن اسکولوں کے اندر, گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ میں, گورنمنٹ میں, ہر جگہ پہ کاؤنسلرز اور ہونے چاہیے, اور ٹیچرس ٹریننگ پروگرامس ہونے چاہیے جن میں ٹیچر آئیڈینٹیفائی کر سکے. اب وہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے نا کہ آپ اوپر سے کریم اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا جو بچہ آپ کو اچھا رسپونڈ کر رہا ہے, آپ کو آنسرز دے رہا ہے, کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے, ٹیچر کا فوکس اس کے اوپر جائے گا. تو ایک بچہ ہے جو کہ فار ایگزامپل میتھس میں بڑا تھیٹا ہے لیکن انگلش میں ویک ہے, اب وہ انگلش کی ٹیچر خود بخود اس کے لیے بائسڈ ہو جائے گی. اب یہ چیز کون بتائے گا, کون اس کو ان کو پلیٹ فارم پہ لے کر آئے گا کہ اٹس اوکے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ بچہ ہر چیز میں ایکسل کرے یا ہر سبجیکٹ کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ. سو
اچھا یہ تو اب جو مجھے سمجھ آئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچوں کے اندر اس وقت بچے ایشوز فیس کر رہے ہیں تو وہ اس میں ایک بڑا رول گیجٹس کا ہے, بہت بڑا ہے. خواتین ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ سے یا میڈیا سے جو چیزیں یا ایون جو دوسری جینڈر ہے میل ہیں وہ بھی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ویسی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے ایشوز ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ تو اب دیکھیں نا, تو ہم جو اس وقت کے جو بچے ہیں ان سے گیجٹس ہم نہیں لے سکتے, ان کو دینے پڑیں گے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر یا جہاں بھی کانٹینٹ بن رہا ہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں جو بھی ہیں انہوں نے وہ کانٹینٹ تو دیکھنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو یعنی ایجوکیشن کے خارج اس طرف آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا تھوڑا سا کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کی ایجوکیشن کیسے ہوئی ہے, یا جو سوسائٹی کے اندر اکنامک جو ایشوز ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت جتنی بھی خیر آپ نے پہلے اس طرف حوالہ بھی دیا تھا, ٹین ایجرز ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں, جیسے ہی وہ ڈگری کرتے ہیں, یعنی میرے ساتھ کے جتنے یا میرے جونیئرز تھے, میں نے ان میں سے اسپیشلی وہ بہت سارے کیسز جن کو ٹائملی جاب نہیں ملی یا کسی وجہ سے وہ جاب کنٹینیو نہیں کر پائے یا ان کو پہلی جاب ہی نہیں ملی, تو انہوں نے بہت سارے اس طرح کے ایشوز فیس کیے ہیں. تو اس میں اکنامک اور جو سوشو اکنامک جو کلچر ہے ہمارا یا جو پریشر ہے وہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن نہیں کرتا. یعنی اگر گھر میں آپ دیکھیں نا, ایک گھر کا بجٹ ہے 1.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے یا 50,000 روپے, اس کی نسبت آ رہا ہے 20%, اس کا 30%. تو جو اس کے بچے ہیں وہ یعنی ایک بچے کی جو مہینے کی ڈائٹ ہے وہ آنی تھی 10,000 روپے کی, اس کی جگہ اگر آپ وہ 2,000 روپے کی وہ آ رہی ہے تو وہ اوبیسلی اس بچے کے اوپر تو امپیکٹ آئے گا نا. اچھا پتہ یہ بہت سالڈ کوسچن ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان بڑا ولنریبل ہے, بڑا اڈیپٹیبل ہے. اللہ تعالیٰ ہیز میڈ اس ان دس وے کہ ہم بڑے جلدی اپنا چادر پھیلا بھی لیتے ہیں اور بڑی جلدی اپنی چادر سکیڑ بھی لیتے ہیں. میں پاکستان آئی ول شیئر دس ایز این ایڈمائریشن, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم الاؤڈ ٹو ٹیک دا نیم اور ناٹ, بٹ اٹ واز این انسپائریشنل اسٹوری فار می کہ BSc آنرس کسی لڑکے نے کیا ہوا تھا اینڈ ہی واز جاب لیس. کافی ٹائم وہ جاب ڈھونڈتا رہا اینڈ ہی کوڈنٹ فائنڈ اینی جاب. تو میں گئی اپنے کسی ریلیٹیوس کے گھر پنڈی, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ جی میں چونکہ جہاں سے آئی ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ پراپر گوال منڈی والے مجھے سموسے کھانے ہیں. میں نے کہا جی یہاں پہ بابر ایک ہے لڑکا, BSc آنرز اس نے کیا ہوا تھا, اس کو جاب نہیں ملی, اس نے سموسوں کی دکان ڈال لیتی ہے, ہم آپ کو وہ کھلاتے ہیں. دا پریزنٹیشن ایکچولی ٹولڈ, ایک تو فلیور تو خیر آبویسلی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اچھا ملے گا, اور ہی از ڈوئنگ گریٹ. اب اس نے اس کے اندر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے اس کے اس میں, بٹ اٹس از این انسپریشنل اسٹوری. وہ رک نہیں گیا وہاں پہ کہ اچھا جاب نہیں مل رہی, میں ڈپریشن میں چلا جاؤں, میں کچھ نہیں کر سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, دس اینڈ دیٹ. وہ اگر آپ چلتے رہیں, اگر آپ زندگی کو چیلنج کے طور پہ لیں اور اپنے آنے والے اپنی پرابلمس کو بھی چیلنج کے طور پہ لیں, تو آپ یو کیپ آن گروئنگ, آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے. وہ پریزنٹیشن ہی اتنی کوئی مزیدار تھی کہ وہ 10 طرح کی تو چٹنیاں انہوں نے اندر بیچ میں رکھی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹلی پیکڈ اینڈ یو نو سو, اور وہ باکسز بھی جس طریقے سے وہ تھے اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے رن آف دا مل والے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے, یہ اسٹوری اٹ سیلف, یہ میں نے خود یہاں آ کے دیکھی اور اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی. تو میں یہی کہنے لگی کہ واقعی میں اکانومی اس وقت بری طرح سے ہٹ کر رہی ہے ہر جگہ کو, ہر چیز کو, لیکن جنہوں نے خوش رہنا ہے اور خوشی نکالنی ہے نا, وہ کسی بھی اس میں سے نکال لیں گے. بچوں کا ایک جو جیسے آپ نے کہا نا کہ جاب نہیں مل رہی ہے, اب اس میں بہت زیادہ ایک فیکٹر پتہ ہے کیا آ رہا ہوتا ہے اس میں ساما, ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ریلیٹیوز, ایکسٹینڈیڈ فیملیز, اس کو نوکری نہیں ملی ابھی تک, یا وہ ان ریزنیبل قسم کے کوسچن آنسرز, پوکنگ ان یور میٹرز, آپ کے گھر کے اندر جو ایک وہ مداخلت اور وہ والی چیزیں نا, اگر آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر دیں نا, ہر ماں کا یہ کام ہے کہ وہ اٹھ کے اپنے بچے کے لیے خود ڈیفینڈ کرے, اپنے مطلب ماں باپ دونوں کو یہ کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اٹ از اوکے, ابھی نہیں مل رہی ہے, کچھ اور مل جائے گا, اٹس اوکے. یہ والی جو چیز ہے نا کہ اچھا تم بوجھ بن گئے ہو, تم گھر بیٹھے ہوئے ہو, تم روٹیاں توڑ رہے ہو, یہ چیزیں ہیں جو آگے سے وہ کر رہی ہیں. ہمیں بیسیکلی جس وجہ سے جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا نا کہ ایجوکیٹ ہمیں اپنی خاتون کو کرنے کی کیوں ضرورت ہے, کیونکہ وہی سب سے زیادہ انڈر پریشر آ رہی ہے کہ یار میں نے بیٹا جوان کیا یا میں نے بیٹی کو اتنا پڑھایا, تو اس کے بعد وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر پہ, تو وہ الٹا بجائے کہ وہ کچھ کما کے لے کر آئے ہیں, یو نو. سو یہ سارا مائنڈ سیٹ خود بخود چینج ہوتا چلا جائے گا وین وی برنگ ایجوکیشن.
ایجوکیشن اینڈ ہیلدی ایجوکیشن, ناٹ دا کمپٹیشنز جو اس وقت ہمارے پاس ہیں کہ جو میڈیکل میں بیچارے جو جانا چاہ رہے ہیں وہ ایف ایس سی والوں کو آگے کیا ہوا ہے, او لیولز والوں کے اے لیولز والوں کو پیچھے کیا ہوا ہے. سسٹم میں انصاف لانا ضروری ہے, لیکن ظاہر سسٹمز کو تو ہم نہیں بدل سکتے, ہم ون بائی ون کر سکتے ہیں کہ اچھا میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو بیسیکلی یہ تو ایجوکیشن سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے جو ان کے پاس جتنی بھی را پروڈکٹ آ رہی ہے اس کو ایسے ریفائن کر کے تیار کرے کہ وہ سارے چیلنجز کو فیس کر سکے. بس آخری چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سارے ایشوز تو ابھی ہیں اور ظاہری بات ہے اتنے جلدی ایڈریس نہیں ہو سکتے, لیکن بینگ اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ یا بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ ہم کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جو چاہے اپنے گھر کی سطح پہ کر سکتے ہیں یا اپنی انڈیویجول یا جو فیملی لائف ہے اس کے اندر کر کے تو ان ایشوز کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ایکچولی دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن, کیونکہ ایشوز کیا ہیں وہ تو بہت سارے جگہوں پہ ڈسکس ہو جاتے ہیں, بٹ یس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں اور بہت سمپل سا ہے, اپنا لائف پیٹرن جو ہے وہ کامن ہر کوئی اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو چینج کریں, ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. صحیح. صبح اٹھ رہے ہیں جس وقت, کیونکہ ہمارا سارا کچھ ہارمون سے ریگولیٹ ہو رہا ہے, جس وقت ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ایون اگر ہم اپنے ہاتھوں کو کانٹریکٹ اور ریلیکس کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم ہوپ مالیکیولز کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی زیادہ ریسرچز نے پروف کیا ہے اور سارے آل اوور دا ورلڈ یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے. آپ میڈیٹیشن کو اپنا پارٹ بنائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سو کے اٹھے جیسے تو ایک گیجٹ ہم نے پکڑ لیا, اچھا فون پہ دیکھا کس کے میسیجز ہیں, واٹس ایپ چیک کیا, تھوڑا سا انسٹا دیکھ لیا, وہ کر لیا. جس وقت اٹھیں اس وقت فون کو ٹچ مت کریں, اس وقت اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ڈیپ بریتھس لیں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اپنی باڈی کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں. وین یو ٹیک ڈیپ بریتھس ارلی مارننگ تو آپ کی جو ریلیکسیشن ہوگی, اس کو ہم اپنے ٹرمز میں تو الفا ٹیکنیک کہتے ہیں, بٹ ظاہر ہے کہ وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. بالکل سمپل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں, اپنے بیڈ پہ بیٹھیں, ڈیپ بریتھس لیں, اسٹریچنگ کریں, نیک رولز وغیرہ کریں, اپنے ہاتھوں کو اوپن اینڈ کلوز فسٹس وغیرہ کو کریں. یو جسٹ نیڈ ٹو جنریٹ کپل آف ہارمونس. اس کے بعد پھر آپ اپنا جو بھی آپ نے روٹین کرنی ہے, واش روم جانا ہے, بریک فاسٹ کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ رات میں بھی سونے سے پہلے برسک واک ضرور کریں. اگر آپ کے پاس ایسا ایریا نہیں ہے تو گھر کے اندر کچھ کہیں پہ اسٹیئرز ہیں, کہیں پہ کچھ بھی ایسا چیز اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں, کیونکہ ہم اس چیز کو ہم اس کو امپورٹنس دے نہیں رہے. اور یہی ایک بہت میجر ریزن جو ہے ڈپریشن کا بھی, سوسائڈل تھاٹس کا, ہر چیز کا ایک یہی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کلوزڈ اپ کر دیا ہوا ہے اپنی ڈیلی روٹین کو. اپنی ڈیلی روٹین کو ہیلدی بنانے کی کوشش کریں, ایکسرسائز کو ایڈ کریں, میڈیٹیشن کو ایڈ کریں, ڈیپ بریدنگس کو ایڈ کریں. اس کا اتنا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہم بالکل فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا اس چیز کا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین پھر کسی انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے VNews.pk دیکھتے رہیے.